وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما خافوا الله واحدا. وأما الذين جمعوا بين الحج والعمرة فإنما فطاف الذين أحلوا بالعمرة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. یہاں جس طواف کا ذکر ہے اما الذین احلوا بالعمرہ فطاف الذین احلوا بالعمرہ، یہ کون سا طواف ہے؟ اس میں علماء کے تین اقوال. امام احمد فرماتے ہیں یہ معتمر کا طواف قدوم ہے، اور اس میں طواف زیارت کا تذکرہ ہے. میں نے کیا کہا وَأَمَّا الَّذِينَ أَحَلُّوا بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافًا آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَى. یہ جو یہاں فرمایا گیا کہ منی سے واپسی کے بعد ایک طواف کیا، اس سے کیا مراد؟ اس میں علماء کے تین اقوال. امام احمد فرماتے ہیں کہ یہ متمتع کا طواف قدوم ہے. پہلا طواف تو طواف عمرت، اور متمتع کے طواف قدوم کا کوئی ذکر نہیں، وہ ہوا ہے منی سے واپسی کے بعد. اور طواف زیارت کا اس حدیث میں ذکر نہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ متمتعین نے منی سے واپسی پر دو طواف کیے، ایک طواف قدوم دوسرا طواف زیارت. روایت میں طواف قدوم کا ذکر ہے اور طواف عمرہ زیارت کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. علامہ موفق ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس سے متمتعین کا طواف زیارت مراد ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ پھر وَأَمَّا الَّذِينَ جَمَعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافًا وَاحِدًا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ جیسے قارنین نے ایک طواف کیا، متمتعین نے بھی ایک ہی طواف کیا. اس کا جواب آگے آ رہا ہے. نمبر 3، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں طواف سعی کے معنی میں ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ بتایا ہے کہ قارنین نے تو ایک ہی سعی کی تھی، یوم النحر میں دوسری سعی نہیں کی، اور متمتعین نے دو سعی کی، ایک جب وہ مکے میں داخل ہوئے اور دوسرے جب منی سے واپس آئے. اس پر پہلا اشکال تو یہ ہے کہ لفظ طواف جب بولا جاتا ہے تو عرفاً طواف بیت مراد ہوتا ہے، اور ابن قیم اس کو سعی پر محمول کر رہے ہیں. دوسرا اشکال یہ ہے کہ امام حضرت جابر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نقل کیا لم یطوف النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا اصحابہ بین الصفا والمروہ الا طوافا واحدا طواف الاول. رواہ مسلم رحمہ اللہ تعالی. لیکن اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے عائشہ مثبت ہیں اور جابر نافی ہیں، اور جب مثبت و نافی میں تعارض ہوگا تو مثبت کو ترجیح ہوگی. لیکن یہ جواب بالکل خلاف ظاہر ہے، اور ابن قیم کی توجیہ کی تردید اس بات سے ہوتی ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی حدیث باب کیف تحل الحائض میں تخریج کی ہے، اور اس میں وارد ہے فطاف الذین احلوا بالعمرہ بالبیت وبین الصفا والمروۃ ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد ان رجعوا من منی. تو قارن متمتعین کے متعلق یہ تصریح ہے کہ جب وہ مکے میں داخل ہوئے
تو پہلے بیت اللہ کا طواف کیا اور پھر سعی کی، لہذا اس کو صرف سعی پر محمول کرنا بے معنی اور حدیث کی تصریح کے خلاف۔ نمبر 3، اس کا صحیح مطلب یہ ہے کہ رکن کے لیے قارنین نے ایک طواف کیا۔ اصل میں حضرت عائشہ یہ بتا رہی ہیں کہ متمتعین نے بھی حج و عمرہ کے لیے طواف کیا اور قارنین نے بھی۔ متمتعین نے دونوں کا طواف الگ الگ کیا، جب مکے میں داخل ہوئے تو عمرے کا طواف کیا، اور جب منا سے واپس آئے تو حج کا طواف کیا، اور قارنین نے طواف رکن ایک کیا۔ ان کا مکے میں داخل ہونے کے وقت کا طواف تو طواف قدوم تھا، اور طواف فرض منا سے واپسی کے بعد ہوا ہے، اور حج و عمرہ دونوں کا طواف ایک ہوا ہے۔ تو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ متمتعین نے حج و عمرہ دونوں کے لیے الگ الگ طواف کیا، اور قارنین نے حج و عمرہ دونوں کا طواف ایک کیا۔ اب علامہ موفق پر جو اعتراض پڑتا تھا اس کا جواب معلوم ہو گیا، اور انہوں نے طواف زیارت پر جو محمول کیا تھا اس پر یہ اعتراض ہوا تھا کہ جیسے قارنین نے طواف کیا متمتعین نے بھی ایک کیا۔ اس کا جواب یہ ہوا کہ کیا تو دونوں نے منا سے واپسی پر ایک طواف، لیکن متمتعین کا طواف حج کا تھا اور قارنین کا طواف حج و عمرہ دونوں کا تھا۔ متمتعین نے عمرے کا طواف مکے میں داخل ہونے کے ساتھ ہی کر لیا۔ چلیے وبه قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن عبيد عن ايوب عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما دخل ابنه عبد الله بن عبد الله وغاروا في الدار کی سواری مکان میں تھی۔ چلیے قال اني لا امر ان اكون معا بين الناس قتال۔ بیٹے نے کہا مجھے خطرہ ہے اس سال لوگوں میں جنگ و قتال نہ ہو جائے، یعنی عبداللہ بن زبیر کے لوگوں میں جو مکے میں ہیں اور شامیوں میں جو لشکر لے کر اہل مکہ سے جنگ کرنے آئے۔ چلیے فَيَصُدُّوكَ عَنِ الْبَيْتِ، آپ کو بیت سے روک دیں، یعنی احصار کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ چلیے اگر اقامت کر لیتے تو بہتر تھا۔ چلیے یعنی اگر مجھ کو احصار پیش آ گیا تو کیا بات ہے، حضور کی سنت موجود ہے، آپ نے جیسے کیا میں بھی ویسے ہی کروں گا۔ چلیے ثم قدم فطاف لهما طوافا واحدا، آئے تو حج و عمرہ دونوں کے لیے ایک طواف کیا۔ ابن عمر کی یہ حدیث عائشہ کی حدیث کے بظاہر معارض ہے۔ ابن عمر کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ طواف قدوم اور طواف عمرہ دونوں ایک ساتھ ادا ہوئے، اور عائشہ کی روایت میں یہ ہے کہ طواف زیارت اور طواف عمرہ دونوں ایک ساتھ ادا ہوئے، لیکن اس روایت میں بظاہر اختصار ہے۔ چلیے فقال له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعت ما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اريد ان قد عمره ثم خرج حتى اذا كان يبالي البيت قال ما شاء الحج والعمره اذا واحد المشرك ان قد حج مع امتي واهدى الحج اشترى بقدير ولم يزد على ذلك فلم ينحر ولم يحل من شيء حرم منه ولم يحلق ولم يقص حتى ولم يقص حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ان قد قضى طواف الحج والعمره بطواف الاول ان قد قضى طواف الحج والعمرہ بطواف الاول۔ دیکھو یہاں بھی ابن عمر ہی کی روایت، یہاں طواف اول سے مراد طواف قدوم نہیں،
بلکہ طواف اول سے مراد منا سے واپسی کے بعد کا پہلا طواف. منا سے واپسی کے بعد حاجی 2 طواف کرتا ہے. ایک پہلا طواف ہوتا ہے جس کا اصل وقت 10ویں تاریخ ہے، وہ ہے طواف زیارت. اور دوسرا طواف ہوتا ہے جب حاجی مکے سے روانہ ہونے لگتا ہے، یعنی طواف وداع. تو فرماتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی طواف کو دونوں کے لیے کافی سمجھ لیا، اور منا سے واپسی پر جو طواف کیا وہی طواف حج و عمرہ کے لیے کافی ہو گیا. یہ دلیل ہے، یہ سیاق اس بات کی کہ پہلے سیاق میں اختصار واقع ہوا ہے. اسی کی طرف میں نے پہلے اشارہ کیا. وقال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله عنه قال الطواف على وضوء. امام بخاری کہتے ہیں طواف باوضو ہوگا، اور جب طواف کے لیے وضو شرط ہے تو غسل تو بدرجہ اولا شرط ہوگا. خلاصہ یہ ہے کہ طواف کے لیے حدث اکبر اور حدث اصغر دونوں سے طاہر ہونا چاہیے. طہارت کی مطلوبیت میں تو کوئی اختلاف ہے نہیں، البتہ درجہ مطلوبیت میں اختلاف ہے. جمہور علماء فرماتے ہیں طہارت شرط طواف. اگر کوئی بلا طہارت طواف کرے گا طواف ادا نہیں ہوگا. امام احمد بن حنبل ایک روایت میں کہتے ہیں طہارت شرط نہیں. یہی امام ابو حنیفہ کا مذہب ہے. پھر حنفیہ کا اس میں اختلاف ہے کہ طہارت کا درجہ کیا ہے. ابن شجاع کہتے ہیں سنت ہے، ابو بکر رازی کہتے ہیں واجب ہے. صاحب ہدایہ نے کسی کو اصح قرار دیا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی بات کی طرف مائل ہیں کہ طہارت شرط نہیں، اور لکھا ہے یہی اکثر سلف کا مذہب ہے اور یہی ثواب. امام نووی نے یہ دعویٰ کر دیا کہ امام ابو حنیفہ عدم اشتراط کے قول میں منفرد ہیں. یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ابن ابی شیبہ نے حکم ابن عتیبہ، حماد ابن ابی سلیمان، منصور ابن معتمر، سلیمان ابن مہران الاعمش سے بھی عدم اشتراط ہی کا قول نقل فرمایا. چلیے. یہ آگئی وہ روایت جس کی طرف میں نے صبح اشارہ کیا تھا. دیکھو محمد ابن عبد الرحمن نے قروا سے پوچھا اس کا تو تذکرہ کیا پوچھا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. امام بخاری نے اختصار کر دیا کیونکہ ان کے مسئلے کا تعلق اس سوال جواب سے نہیں تھا. میں اس سوال جواب کی تفصیل صبح کے وقت سنا چکا ہوں. حاشیے میں وہ تفصیل مسلم کے حوالے سے نقل ہوئی ہے، جس کا جی چاہے حاشیے میں دیکھ لے. چلیے. ثم لم تکن عمرہ، یعنی طواف کے بعد احرام فسخ ہو کر عمرہ نہیں بن گیا، بلکہ آپ اپنے حج کے احرام پر ہی قائم رہے. معلوم ہوا محض طواف سے احرام نہیں کھلتا، اور ابن عباس وغیرہ جو احرام کھل جانے کے قائل ہیں ان کا قول سنت کے خلاف ہے. چلیے. عوام نہیں عوام ہے. چلیے. ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم ابن عمر ثم آخر من رأيت فعل ذلك ابن عمر ثم لم يكن هكذا وخالد بن عمر عندهم فلا يسألونه إلا أحد ممن مضى ما كان يبدأون بشيء حين يضعون حين يدعون أثارهم من الطواف بالبيت ثم لا يجدون وقد رأيتهم لي وقالت حين تقدمان ولا کیا پڑھے ہیں جہاں تیرا مطالعہ ختم چکر کرنے لگتا ہے پریشان کرتا ہے. بس اسی پاگل کو پڑھنے دیا کریے ٹھیک ہے.
چل بس. حين تقدم إلى تسعان بشيء حول من البيت تطوفنا به ثم إنه على تسعان وقد أخبرتني أمي أنها حلت لي وأختها والزبير وفلان وعمر فلما مسعود تحلوا وبالإسناد المتصل اس روایت میں وقد اخبرتنی میں مسئلہ پوچھا گیا تھا احرام حج کے کھل جانے کا. انہوں نے احرام عمرہ کا مسئلہ بھی ذکر کر دیا. اب یا تو اس کو افادت و اسباب افادت شمار کیا جائے اور یا یہ کہا جائے جیسا کہ حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ عروہ کا مطلب یہ ہے جو حج کا احرام بات کرائے گا وہ حج کر کے ہی حلال ہوگا. ہاں جو عمرہ کا احرام بات کرائے گا وہ ضرور طواف اور سعی کے بعد حلال ہو جائے گا. فلما مسح الرکن حلو کے متعلق تقریر آ چکی. چلیے امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب سے سعی کا حکم بیان کیا. سعی کے حکم میں اختلاف میں علماء کے 3 اقوال ہیں. جمہور علماء مالک شافعی امام احمد ابن حنبل فی روایت کہتے ہیں رکن ہے. یہی بخاری کی رائے. امام احمد دوسری روایت میں سنت کہتے ہیں اور تیسری روایت میں فرماتے ہیں واجب ہے، ترک پر دم واجب ہوگا. یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سفیان ثوری کا مذہب ہے اور عتبیہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے. علامہ موفق ابن قدامہ نے مغنی میں لکھا ہے وہو اولا، اور یہ قول اولا ہے. چلو وجعل من شعائر اللہ، اس کو لا کر بخاری اشارہ کرتے ہیں کہ سعی کا وجوب اس بات سے بھی مستفاد ہے کہ اللہ نے سعی بین صفا والمروہ کو شعائر اللہ میں سے قرار دیا. چلیے عروہ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سعی کا ذکر کیا تو فرمایا لا جناح علیہ ان یطوف بہما، اور نفی اسم دلیل اباحت ہے تو اس سے معلوم ہو گیا کہ سعی مباح ہے. چلیے حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ اگر اباحت مقصود ہوتی تو لا جناح علیہ ان یطوف بہما کے بجائے لا جناح علیہ اللہ یطوف بہما کہا گیا ہوتا، اس لیے کہ رفع الجناح عن الفاعل دلیل اباحت نہیں بلکہ رفع الجناح عن التارک دلیل اباحت. دیکھو اگر کوئی آدمی کوئی کام نہ کرے اور یہ کہہ دیا جائے کوئی حرج نہیں تو اس سے یہ خود بخود سمجھ میں آئے گا کہ یہ فعل مباح ہے، جبھی تو تارک پر سے حرج مرفوع ہے. لیکن اگر کسی آدمی نے کوئی کام کر لیا اور کہا جائے کوئی حرج نہیں تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ فعل مباح. ہو سکتا ہے کہ فعل اپنی جگہ مباح نہ ہو، واجب ہو، مندوب ہو. یہاں اشکال یہ ہے کہ بعض قراءات میں لا جناح علیہ اللہ یطوف بہما وارد ہوا. ذکرہ ابن جریر ابن ابی داؤد ابن منذر عن ابن عباس ابن مسعود ابی ابن کعب. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ قراءت شاذہ ہے اور قراءت شاذہ قراءت متواترہ پر محمول ہے اور یہ لا زائدہ ہے کذا قالہ الطبری والطحاوی. اور جن لوگوں نے یہ کہہ دیا قراءت شاذہ حجت نہیں، اس پر یہ اشکال ہے کہ موفق ابن قدامہ کہتے ہیں کہ قراءت شاذہ خبر واحد کا درجہ رکھتی ہے اور یہی حنفیہ کا مسلک ہے. لا الہ الا اللہ.
اب اگر بیان اباحت مقصود نہیں تو یہ انداز کیوں اختیار کیا؟ حضرت عائشہ اس کا جواب دیتی لکنها انزلت فی الانصار كانوا قبل ان يسلموا يحلون لمناط الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل فكان من أهل يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة فلما أسلموا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله. یعنی اسلام سے پہلے انصار منات بت کے نام پر احرام باندھتے تھے جو مقام مشلل پر نصب تھا، اور جو بھی اس بت کے نام پر احرام باندھتا وہ صفا و مروہ کی سعی نہیں کرتا تھا۔ دور اسلامیہ میں پر ان حضرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ہم تو صفا و مروہ کی سعی کو پسند نہیں کرتے تھے، اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری۔ مقصد یہ ہے چونکہ ان کے دلوں میں صفا و مروہ کی سعی کے سلسلے میں تنگی تھی، جاہلیت میں نہیں کرتے تھے، اس لیے اسلام میں تنبیہ کر دی گئی اور کہہ دیا گیا لا جناح علیہ ان یطوف بہما۔ سوال یہ ہے کہ اگر جاہلیت کے دور میں ایک چیز کو ناپسند کرتے تو دور اسلامی میں اس کے ناپسند کرنے اس کا ناپسند کرنا لازم نہیں آتا۔ اس کا جواب یہ ہے عادت پڑی ہوئی تھی، اور آدمی کی جس چیز کی عادت پڑ جاتی ہے اس کا اثر مدتوں باقی رہتا ہے۔ قالت عائشہ وقد سن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطواف بینہما فلیس لأحد ان یترک الطواف بینہما۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا و مروہ کے مابین سعی کو مسنون قرار دیا، اس لیے کسی کو چھوڑنے کا حق نہیں ہے۔ بخاری کتاب ابواب العمرہ میں آئے گا اور مسلم میں تعلیقاً اور مسلم میں موصولاً ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ما تم اللہ حج امرئ ولا عمرتہ لم یطف بین الصفا والمروہ۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ سعی کی ابتدا تو ہوئی ہے حضرت حاجر سے، اور پھر اللہ کو پسند آ گئی اور یہی امر تعبدی بن گیا ہے، بس ایک ادا کی پسند آ گئی، اللہ نے اس کو جاری کر دیا۔ چلی خط پر عمل چلی۔ وكان صحابة المسير إذا طاف بين الصفا والمروة فقلت لناقل أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني قال لا إلا أن يزاحم على الركن فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه۔ ہاں وہ استلام کا اہتمام کرتے تھے تو اس استلام کے لیے مشی کرتے تھے۔ چلی وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال سألنا عمر عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة يأتي امرأته فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله یہی مقصود ذکر ہے یہ ٹکڑا طاف بین الصفا والمروہ چلی۔ وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وسألنا جابر بن عبد الله فقال لا يقربن حتى يطوف بين الصفا والمروة۔ وبه قال حدثنا المكي بن إبراهيم عن ابن جرير قال أخبرني عمرو بن دينار قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت ثم صلى ركعتين ثم سعى بين الصفا والمروة ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ وبه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وكنتم تكرهون سعي بين الصفا والمروة فقال نعم لأنها كانت من شعائر الجاهلية حتى أنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء بن عباس رضي الله عنهما قال إنما سعى رسول
الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. زاد الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال سمعت أبا عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. وبالإسناد المتصل منا إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب تقضي الحاجز المناسك كلها إلا الطواف بالبيت وإذا سعى على غير وضوء بين الصفا والمروة. حدیث یہ ترجمہ ایک حدیث کا ٹکڑا ہے اور کتاب المناسک کتاب الحیض میں یہ ترجمہ حیض کی مناسبت سے آ چکا. یہاں حج کی مناسبت سے ذکر فرمایا. اس بات یہ بات منصوص بھی ہے اور مجمع علیہ بھی کہ حائض سارے مناسک حج ادا کر سکتی ہے، صرف طواف کے لیے طہارت شرط ہے. اور سعی کے مسئلے میں اختلاف صحابہ اور بعض تابعین جیسے حسن بصری فرماتے تھے کہ سعی کے لیے طہارت شرط ہے. یہی امام احمد کی ایک روایت، جمہور علماء کے یہاں شرط نہیں. یہ امام احمد کی دوسری روایت اور امام بخاری رضی اللہ عنہ کا میلان. اسی لیے کہتے ہیں وَإِذَا سَعَى عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، یعنی اگر ایسا کرے تو جائز، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ کو حکم دیا تو فرمایا افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی بالبیت، تو آپ نے بحالت ہے طواف بیت سے منع فرمایا، سعی سے منع نہیں فرمایا. چلیے. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عبد الرحمن نہیں عن عبد الرحمن عن ظہر عبد الرحمن آ گیا. عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشة رضي الله عنها قالت قدمت مكة وانا حائض ولم اكن في البيت ولا بين الصفا والمروة قالت فشكوت ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال افعلي كما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وبه قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا عبد الوهاب وقال لي خليفة حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حبيب المعلم عن عن جابر بن عبد الله قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج وليس مع أحد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن ومعه هدي فقال أهلت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا. غير النبي صلى الله عليه وسلم طلحة یہ جابر نے اپنے علم کے اعتبار سے کہا ہے، ورنہ تو ہدی ابوبکر عمر اور دیگر مالدار حضرات کے پاس تھی ایسا کہ مسلم میں ہے، اور حضرت زبیر کے پاس تھی ایسا کہ مسلم میں ہے. چلیے. ويطوف ثم يقصر ويحل إلا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا أن معي الهدي لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت. بعض کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اگر مجھے اعتمار کی اشر الحج کا علم ہوتا تو میں بھی سوق حدی میں کرتا، لیکن یہ تو غلط ہے. اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 7 میں عمرہ قضا اور سن 8 میں عمرہ جعرانہ کیا. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد فسخ الحج الی العمرہ، اور مطلب یہ ہے اگر مجھ کو یہ معلوم ہوتا پہلے سے کہ حج فسخ کر کے عمرہ کر لیا جاتا ہے تو میں بھی سوق حدی نہ کرتا اور حج فسخ کر کے عمرہ کر لیتا. اور بعض کہتے ہیں مراد یہ اگر مجھ کو معلوم ہوتا کہ میرے حلال نہ ہونے سے تم لوگوں کو گرانی ہوگی تو میں بھی سوق حدی نہ کرتا تاکہ میرے لیے حلال ہونا جائز ہوتا. لیکن اب تو مجبوری ہے کہ میں حدی لے کر کے آیا ہوں، حلال نہیں ہو سکتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوش کر
کرنے کے لیے یہ بات کہی تاکہ ان کے دلوں سے گرانی دور ہو جائے. چلیے. وحدث عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطوف بالبيت فلما طهرت طافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وہ تو آپ نے پڑھ لیا ہے، ایک رہ گیا تو پڑھ لیجیے. چلیے. وانطلقوا بحج فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج معها إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وبه قال حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن أيوب عن حفصة قالت كنا نمنع عبادنا أن يخرج. ایسا ہے آسان پڑھتا تو اس سے اچھا. تو اگر کبھی پڑھنا اس کا گلا کاٹ کے اپنے گلے میں لگا دے اور اپنا گلا کاٹ کے اس کو دے دے اور یہ تبادلہ ہو جائے گا اور پڑھتا رہیے. پھر اپنا اس کے بعد گلا دے دیے اس کو اور اپنا واپس لے لیے. کہ کیسے ہوگا یہ اب یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کیسے ہوگا. میں دونوں اپنے گلے میں سوراخ کر لو اور کر کے ایک چھوٹی سی نالی لگا دو. چلیے. اللہ تعالیٰ کسی کو کچھ دیتے ہیں کسی کو کچھ کو سمجھ دی، اس کو آواز دے دی اور بھینسے کو بھینس دے دی. چلیے. بتاؤ بچوں ایک ہی خوبی سب کو تھوڑے مل جاتی ہے تو اللہ کا نظام ہے. امام زہری جو تھے بہت خوبصورت نہیں تھے، آنکھیں کچری کچری تھیں لیکن امام الدنیا. حافظ ابن عساکر سانولے رنگ کے تھے لیکن امام العالمین ہیں الحافظ الکبیر. سب تھوڑے ایسے ہوتے ہیں. بس جتنے کالے ہیں اس جماعت کے سب کہہ دو نحن ابن عساکر. ٹھیک ہے، عساکر جمع عسکر کے معنی لشکر. تو بہت سے بنگالی تو لشکر قوم کے ہوتے ہی ہیں. ابن الشکر وہ اپنے کو ابن العسکر کہہ لیں اور تم لوگ بھی اپنے کو ابن عسکر کہو. کہ کون سا عسکر؟ عسکر القطوط. یہ کیا بھائی آپ نے تو بہت گھٹا دیا. اب کیا کہوں کہ کیا بھائی اے آسانی عسکر القطوط. سمجھے کہ کیا ہے اس کا ترجمہ؟ کیوں بتائیں؟ وہ باہر نہیں ملتا تمہیں راستے میں جو ملاتا ہوا بھوں بھوں کرتا ہے، اسی کی جمع تو ہے عسکر القطوط. جب تمہیں کوئی کہے ایسی بات کیوں کہہ دی، کہہ دو تو بھول کے کہے کہ خط کہتے ہیں اس کو بلی کو. تو عسکر القطوط کے معنی تم لوگ بلی کی فوج ہو اور بلی کو لوگ پیار کرتے ہیں تو مطلب یہ تم پیاروں کی فوج ہو. اپنی تعریف میں لگا دینا. آسامی سوچ رہا ہوگا کہ کہاں سے کہاں ملا رہے ہیں. یا کہہ دیے عقیق نہیں پڑھا آپ لوگوں نے، عقیق کہتے ہیں پنیر کو. عسکر القطوط یعنی عسکر العقیق. تم لوگ پنیر کے لشکر ہو یعنی پیٹیوں کی فوج ہو. لاؤ اور کھاؤ. دماغ تو کیسا ہے جیسے بیل کا. چلیے پڑھ لینے دیجیے اسی کو. اور یہ بولے گا نہیں یہ بہت ڈرپوک ہے بچوں. دیکھو نا اس کو کوئی داغ لے تو دب جاتا ہے. چلیے اس بیچارے کو کچھ پتہ ہی نہیں. یہ انداز سے سب پڑتا ہے. جیسے اندھا آدمی جب چلتا ہے تو پاؤں ایسے مارتا جاتا ہے کہیں بھی تو ایک ہی انداز سے پڑھتا ہے. اسے کچھ خبر ہی نہیں کیا پڑھ رہا. چلیے روز بھول جاتا ہے ہر دن کا ہر دن. جیسے بہاری کا لڑکا کل سنایا کہتا میرے کان پر آ کر جنیاں کہتی تو پڑھنا چھوڑ دو. میں کہا بے شک اس کے پڑھنے سے کیا عداوت ہے بھائی؟ بے فائدہ بات نہیں. ارے اس کو پڑھنے کا دماغ نہیں ہے. اس کو کوئی ہلکا مضمون پڑھواؤ بھائی جیسا ہے بیچارہ. اور
اب 3 سال لگوا دیے، 3 سال اور لگا دیں گے، بڑی عمر ہو جائے گی، کیا ہوگا؟ برباد ہو جائے گا۔ بہتر یہی ہے کہ اپنا کچھ پڑھ لے۔ مولوی ہو جانا تو آج کل آسان ہے، 99% بنگالی مولوی ہو جاتے ہیں، ایک بات بھی ان کو نہیں آتی، اور 100% آج کل بہاری مولوی ہو رہے ہیں اور اتنا فخر کرتے ہیں۔ ایک بہاری میرے سامنے فخر کر رہا تھا، ہمیں سے سارے مدرسے میں رونق ہے، اگر ہم لوگ نہ ہوں تو مدرسے کیسے چلیں گے؟ میں نے کہا اللہ تمہیں ناز کرے، تم دور ہو جاؤ، تھوڑے رہیں گے، ٹھیک سے پڑھیں گے، تم لوگ فساد کی جڑ، فتنے کی اماں ہو، جہاں جاتے ہو وہیں کچھ نہ کچھ کرتے ہو۔ ہنسنے لگا کہ کیوں؟ اپنا جاننے والا تھا، اسی لیے تو بکراتی ہانکرا کی تعریف کر رہا تھا، میں نے بھی اس کو جو ہے بانس مارا، کم بات۔ اپنی تاریخ بہت، ہم ہی لوگ رونق ہے مدرسے کی، کوئی مدرسہ ہم سے خالی نہیں۔ میں کہا بے شک۔ چلیے، اگر بچوں میرے ہاتھ میں کوئی مشین ہوتی اور تم کو میں زندہ بھی کر سکتا، گلا تمہارا کاٹ ڈالتا، کاٹ کے کیا کرتے؟ کہتا کتے سے پی تھوڑا تھوڑا خون سکتا، پھر اس کے بعد مشین سے ایسے کر دیتا، تمہارا گلا ٹھیک ہو جاتا، کھڑے ہو جاتے، پھر کہتا کم بختو چپ رہنا، گلے میں تمہارے کتے نے زبان لگا رکھی ہے، مشہور کر دوں گا۔ بالکل بدھو، رات میں جاگتا نہیں بچوں، جب یہ سو جاتا ہے مر جاتا ہے، چلائے جاؤ، میں بیٹھا رہتا ہوں، اٹھتا ہوں، بیٹھتا ہوں، پریشان ہو جاتا ہوں، کچھ خیال بھی آتا ہے کہ کیا جگاؤں اس کو، پھر سو جاتا ہوں۔ وہ جو پاس رہتے ہیں بہاری رہتے ہیں، بہاریوں کے دل میں محبت کم ہوتی ہے، جیسے ورنہ پہلے کچھ بچے رہتے تھے تو وہ آواز سن کے آ جاتے تھے، زور سے بولتا ہوں، رات کا وقت ہوتا ہے کہ بھائی حاضر اٹھ، ارے لڑکے اٹھ، ارے نالائق اٹھ، کوئی ہوتا ہی۔ اور پہلے بچے میں نمبر 8 میں سو رہا، پریشان ہوا، آواز دی، نمبر 9 سے کیسے لڑکے کو معلوم ہوا؟ بیچ میں فصل ہے اور وہ اندر سو رہا، اس کو اتنا اندازہ ہو گیا کہ آواز میری، فوراً اٹھ کے آئے، جی کیا بات؟ زمانہ بدل گیا بھائی، پہلے طلبہ اور تھے، اب اور تھے۔ پہلے طلبہ استاذ کا ادب کرتے تھے، محبت کرتے تھے، خدمت کرتے تھے، اس کو اپنے لیے عزت جانتے تھے۔ اب کے طلبہ سمجھتے ہیں ہم زینت مدارس ہیں، اگر ہم نہیں ہوں گے تو مدرسے ہی نہیں چلیں گے، کیونکہ اب مدرسے چلانے کے لیے بھی اللہ کی نسبت ختم ہو گئی ہے، اب جاہ کی نسبت آ گئی ہے، اس لیے بس فتنے در فتنے مدارس میں ہو رہے ہیں۔ چلیے، ورنہ ایک مدرسے کی بات سناتا ہوں میں، پرتاپ گڑھ میں ایک مدرسہ ہے، مدرسے میں کھانے کو کچھ نہیں تھا، مدرسے کا محتمم سیدھے اٹھا جونپور گیا، وہاں ایک مدرسہ ہے، اس کے محتمم سے ذکر کیا کہ اس وقت مدرسے میں کوئی چیز نہیں ہے، جلدی سے کہیں سے کوئی انتظام کروائی۔ ان بیچارے وہ گھومے ادھر ادھر اور پھر ان کو کچھ پیسوں کا انتظام کروایا، پھر جا کے وہ چلے گئے۔ آخر یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ بھائی مجھے تو خود اپنا مدرسہ چلانا نہیں، میاں بعضوں کا دل اچھا ہوتا، ان کے دل میں یہی تھا کہ جیسا میرا مدرسہ ہے ایسے ان کا مدرسہ، اب اس غریب کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس کے لیے کچھ تھوڑا چندہ کرا دو، اپنے لیے کرنے کے بجائے دوسرے کے لیے چندہ کروایا، اور ابھی وہ زندہ ہیں بھائی، سمجھے نا بھائی؟ ہاں، ایسے بھی اب بھی لوگ اللہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ چلیے، فقدمت امرأة فنزلت مطرب بني فلم فحدثت أنه كانت تحت رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ یہ قصے بچے اس لیے نہیں کہتے کہ تم کو چپت مار دیں، کہتے ہیں تاکہ تم کو ہوش آئے، تم کو دین کا کام کرو، اچھی نیت سے کرو، اچھے خیال سے کرو۔ فرض کرو میں نے تم کو مار ہی لیا،
تو تمہارا کون سا نقصان کر دیا اور اپنا کون سا کمال کر دیا. اس لیے مار پیٹ ڈانٹ ڈپٹ دینی فائدے کے لیے ہونا چاہیے. چلیے. قد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سنتي آخرة غزوة وكانت أختي معه في 6 غزوات قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أختي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت هل أرى إحدانا بأس إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج إن لم يكن لها جلباب ألا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها والتشهد الخير ودعوة المؤمنين. فلما قدمت أم عطية سألتها وقال سألناها قالت وكانت لا تذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا إلا قالت في أبا فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا قالت نعم في أبا قالت لتخرج العواتق وزوات الخدور عواتق وزوات. اچھا یہاں کچھ لگا نہیں اعراب. اچھا وہ حضرت اسی لیے پریشان ہو گئے مارا ایک اعراب. چلیے وزوات الخدور او العواتق وزوات الخدور والبيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين وتعتذر الميز المصلى فقلت الحائض قالت اوليس تشهد عرفة وتشهد كذا وتشهد كذا. یہ روایت کہیں آ چکی سنیے نظر کہیں آئی نہیں آئی کہاں مختصر معنی آپ بتائیے. کہتے کہیں آئی ہی ہوگی. آئے تو ہے ضرور. کچھ شبہ ضرور ہو رہا تو بتا رہے مار کہیں کا یہ ہے تکبر. اگر تو صحیح بولتا تو شاید بتا دیتا. تو نے تکبر کیا اور یہ سوچا میں باپ کا تذکرہ کر دوں تاکہ واہ واہ ہو جائے. کہاں ہے باب خروج النساء المساجد میں یہ بات یہ حدیث. چمار کہیں سب سے پہلے یہ روایت آئی ہے کتاب الحیض میں, پھر اس کے بعد آئی ہے کتاب العیدین میں, پھر اب یہاں آ رہی ہے چمارو. چلیے ویسے ہی میں تمہیں چمار کہتا ہوں. میڈ ان چمار کمپنی لمیٹیڈ. چلیے کہ ہماری کمپنی کہاں بس معلوم نہیں تمہاری کمپنی کہاں. کہ ان سے آپ سے کیوں نہیں پوچھا؟ اگر ان سے آپ سال بھر پوچھے تو نہیں بتا سکتے کہ کون یہی قاری صاحب. اس بیچارے کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے, بس زبان ہے اتنا چل رہا ہے بیچارہ. چل بس. اور سمجھتا یہ ہے خوبی یہ ہے سمجھتا ہے کہ ٹھیک میں جو پڑھ رہا ہوں ٹھیک. جیسے ایک صاحب کا میرے یہاں آئے میں نے کہا پاس ہو گئے کہ نہیں کہ کیا بات ہے کہ بس کل 2 غلطی آئی تھی. تو ان کا آیا امتحان میرے یہاں. میں نے کہا پڑھ بحث فیل کا امتحان. انہوں نے پہلے ہی لوگ غلط پڑھا رہے. میں نے کہا کیا پڑھ رہا تو اپنے چپ بیٹھے اور سر کھلا رہے. میں نے کہا اچھا آگے پڑھ. جب آگے پڑھو تو سب غلط. تو پھر میں نے کہا کیا پڑھا, پھر بیٹھ کے سر کھلا رہے ہیں. میں نے کہا اچھا یہ 2 غلطی کا ترجمہ یہ ہے کہیں نے 2 جگہ ٹوکا ہوگا تو یہ سمجھا بس کل 2 ہی غلطی آئی باقی سب صحیح پڑھا. تو یہ بیچارہ بھی ایسا ہی ہے جہاں ٹوکتے ہیں سمجھتا بس یہی غلطی ہے باقی سب صحیح ہے. چلیے سر نہیں اٹھائے گا. بس یہ لفظ اس کو خوب یاد ہے. چلیے یہ 100 بار دہرائے گا یہ اس کو. چل وبالاسناد المتصل پڑھ. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الاهلال من الباب بين البطحاء وغيرها للمكي والحاج اذا خرج الى منى. الاهلال من البطحاء وغيرها, احرام باندھنا بطحا سے اور غیر بطحا سے مکی کے لیے اور اس حاجی کے لیے جو آفاقی ہو اور مکے میں ہوتی. حافظ ابن حجر اسقلانی اور انہی کے اتباع میں علامہ عینی کہتے ہیں شاید بخاری نے میقات مکی میں جو اختلاف ہے اس کی طرف اشارہ کیا. میں کہتا ہوں میقات مکی کا مسئلہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ وہ تو ابواب مواقیت میں سب سے پہلے آ چکا. باب میقات
باب محل اہل مکہ للحج والعمرہ. یہاں تو امام بخاری رضی اللہ عنہ مکی کے احرام کا وقت بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ امام ترتیب وار تراجم منعقد کر رہے ہیں اور طواف سعی سب کرا دی، عمرہ پورا ہو چکا، اب اس کے بعد اس کو منا جانا ہے تو کب احرام باندھ. اس ترجمے سے اس کا وقت بتا رہے ہیں. فرماتے ہیں جب منا کو روانہ ہو اس وقت مکی اور وہ آفاقی جو مکے میں حلال ہے اور مقیم ہے احرام باندھے گا یوم الترویہ میں. یہی امام شافعی، امام احمد کا مذہب اور مالک کی ایک روایت. امام ابو حنیفہ مالک دوسری روایت میں اور ابو ثور فرماتے ہیں اول ذی الحجہ میں احرام باندھنا افضل ہے، اس لیے کہ حضرت عمر نے اہل مکہ سے فرمایا تھا اذا رأیتم الہلال فاہلوا، رواہ مالک. اور فریق امام بخاری نے فریق اول کی موافقت کی ہے، اس لیے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے یوم الترویہ میں احرام باندھا تھا. ابن عمر کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کان ابن عمر یلبی یوم الترویہ، اور جابر کہتے ہیں قدمنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاحللنا حتی یوم الترویہ. چلیے فبه قال وسئل عن المجاهر أو يلبي الحج قال لا، فقال كان ابن عمر يلبي يوم التروية إذا صلى الظهر واستوى على راحلته. وقال عن مالك عن عطاء بن جابر قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأهللنا حتى يوم التروية وجعلنا مكة بظهر لبينا بالحج. وقال ابن زبير عن جعلنا مكة بظهر، مکے کو پس پشت ڈالا، اور مکے کو آدمی پس پشت ڈالتا ہے 8ویں تاریخ یوم الترویہ کو، اسی دن وہ منا کے لیے روانہ ہوتا ہے. چلیے فقال ابو زبير عن جابر اهللنا من البقاء. وقال عبيد بن جريج لابن عمر رايت فاذا كنت بمكة اهللنا اذا راوا الهلال ولم الا انت حتى يوم التروية. فقال لما النبي صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب ان يصلي الظهر في يوم التروية. أين يصلي الظهر في يوم التروية؟ یوم الترویہ میں ظہر کی نماز کہاں پڑھے؟ جمہور علماء فرماتے ہیں منا میں، اور بعض کہتے ہیں شافعیہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں. امام بخاری نے جمہور کی موافقت کی ہے، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ لازم نہیں ہے، اسی لیے صحابہ کہتے تھے انظر ہے تصلی عمراء فصل. چلیے وبه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا اسحاق الازرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن ربيع. عقل ازرق علیہ اسحاق الازرق قال حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن ربيع قال سألت انس بن مالك رضي الله عبد عنه. العزیز ابن رفیع کی انس سے صحیح ہے، ان کل یہی ایک حدیث ہے، اور غیر انس سے بہت سی روایت نقل کرتے ہیں. چلیے قال سألت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قلت اخبرني بشيء عقلته عن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى الظهر والعصر يوم التروية. قال بمن اخذ فإن صلى العصر يوم العصر. اب کے لفظ کے نقل کرنے میں عبداللہ بن محمد اسحاق ازرق سے منفرد ہوں، ان کے دوسرے رفقاء اس کو نقل نہیں کرتے، غالب اسی داؤدی اس کو وہم کہتے ہیں. چلیے قلت فإن صلى العصر يوم النفر قال بلفظه ثم قال افعل كما يفعل عمراؤك. وبه قال حدثنا علي. مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز تو یوم النفر میں افتتاح میں پڑھی، لیکن تم عمرہ کا اتباع کرنا اور نہ لوگ تم پر مخالفت کی تہمت لگائیں گے. وبه قال حدثنا علي بن حسين على بكر بن عياش قال حدثنا عبد العزيز قال لقيت انس نحى. وحدثني اسماعيل بن ابان قال حدثنا ابو بكر عن عبد العزيز قال خرجت الى منى يوم التروية فلقيت انس ذاهبا على حمار فقلت اين صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا يوم الظهر؟ هذا اليوم الظهر. قال انظر حيث يصلي عمراؤك فصلي. وبالاسناد المتصل منا الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الصلاة في منى. یہ ترجمہ ابواب تقسیم الصلاۃ میں قصر کی مناسبت سے آ چکا، اور یہاں حج کی مناسبت سے لائے ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ حاجی منا میں آیا قصر کرے گا
یا 4 رکعت پڑھے گا۔ امام بخاری نے جو روایتیں ذکر کی ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حاجی قصر کرے گا۔ اس میں اختلاف ہے کہ اس کی علت کیا ہے۔ جمہور علماء کہتے ہیں سفر ہے، لہذا جو مسافر ہوگا وہی قصر کرے گا، اور امام مالک فرماتے ہیں اس کی علت نسک ہے، جو بھی متلبس بھی نسک ہوگا وہ قصر کرے گا، لیکن اہل مکہ منا مزدلفہ اپنے مواضع میں اتمام کریں گے، اور جب اپنے مواضع کو چھوڑ دیں گے، مثلا منوی منا چھوڑ دے تو پھر وہ قصر کرے گا۔ وبه قال حدثني ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن ابيه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببنا ركعتين وابو بكر وعمر وعثمان صدرا من خلافته. وبه قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة وابي اسحاق الحمداني عن حارثة بن وهب الخزاعي قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن اقرا ما كنا قد وامنه ببنا ركعتين. وبه قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله انا عبد الرحمن بدبخت کہیں گا، 1000 مرتبہ کہوں گا، عن عبد الرحمن بن يزيد عن سور کہیں چل بس۔ عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع ابي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق فيالي تحبي من 4 ركعتان متقبلتان. وبإسناد المتصلين إلى أمير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال قال صوم يوم عرفة. امام بخاری رضی اللہ عنہ صوم یوم عرفہ کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ روایت سے معلوم ہو گیا حج میں عرفہ کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کی، اس پر اتفاق کہ حاجی کے لیے عرفات کے دن روزہ نہیں۔ ہاں اگر کوئی شخص متمتع ہے اور اس کے پاس دم کی کا انتظام نہیں ہے تو اکثریت مالکیہ حنفیہ حنابلہ نئی تاریخ کو روزہ رکھنے کو جائز کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی حاجی نہیں ہے تو کیا کرے؟ اسی سی بات ہے، اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر حاجی کوئی شخص حاجی نہیں تو اس کے لیے صوم عرفہ مستحب۔ اگر کوئی حاجی ہے تو اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، 5 اقوال۔ نمبر 1، بعض سلف کہتے ہیں مندوب ہے، عائشہ اور ابن زبیر روزہ رکھتے ہیں، اسحاق بن راہوے کا میلان بھی اسی طرف۔ حنفیہ کہتے ہیں مندوب ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ روزے سے کمزوری نہ آتی ہے۔ یہی شافعی کا قول قدیم ہے۔ شافعیہ اور حنابلہ کہتے ہیں خلاف اولا۔ مالکیہ کہتے ہیں مکروہ ہے۔ یحییٰ انصاری فرماتے ہیں حرام افطار واجب۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان یہ کہ حاجی روزہ نہیں رکھے گا۔ امام ابن حزم ظاہری فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ ہر شخص کے حق مستحب، حاجی ہو یا غیر حاجی۔ تو اب یہ کہا جائے گا کہ ابن حزم قول اول کے قائل سے نہیں۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال حدثنا سالم قال سمعت عميرا مولاه من فضل عنه بالفضل قال شق الناس يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فبعثوا الى النبي صلى الله عليه وسلم بشراب فشربه. وبالاسناد المتصل من الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب التلبية والتكبير الى مدام منى الى عرفة. فرماتے ہیں جب منی سے عرفات روانگی ہو تو حجاج تلبیہ و تکبیر کرتے ہوئے جائیں گے۔ چلیے
وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الشامي قال اخبرنا مالك عن محمد بن ابي بكر الثقفي انه سال انس بن مالك رضي الله تعالى عنهما غاديان من منى الى عرفه كيف كنتم تصنعون. غادیان غادی کا تسمیہ ہے اور جو غدو سے ماخوذ ہے مراد صبح کو جانے والے. چلی كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويكبر منا المكبر منا فلا ينكر عليه. وفي الاسناد المتصل من اهل المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب التهجير بالرواه يوم عرفه. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں عرفہ کے دن عرفات جانے میں تحجیر یعنی تبکیر و تعجیل کرنا چاہیے. ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ امام بخاری نے یہ باب لا کر ایک اختلافی مسئلہ کی طرف اشارہ کیا اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ وقوف عرفات کا وقت کیا. وقوف عرفات کا وقت مستحب تو بالاتفاق زوال یوم عرفہ سے شروع ہوتا اور فجر یوم النحر پر ختم ہو جاتا اور اس کے وقت جواز میں اختلاف ہے. امام احمد فرماتے ہیں فجر یوم عرفہ سے شروع ہوگا اور فجر یوم النحر پر ختم ہو جائے گا. امام ابو حنیفہ اور شافعی فرماتے ہیں زوال یوم عرفہ سے شروع ہوگا اور فجر یوم النحر پر ختم ہو جائے گا. اور امام مالک فرماتے ہیں غروب یوم عرفہ سے شروع ہوگا اور فجر یوم النحر پر ختم ہو جائے گا. اس اختلاف کا ثمرہ یہ ظاہر ہوگا اگر کوئی زوال سے پہلے عرفات میں آ جائے اور پھر چلا جائے تو امام احمد کے یہاں مل گیا, باقی علماء کے یہاں نہیں ملا. اور اگر کوئی شخص زوال کے بعد آیا اور مغرب سے پہلے چلا گیا تو ابن ثلاثہ کے یہاں حج مل گیا, مالک کے یہاں نہیں ملا. تیسرا وقت وقت وجوب ہے. وقت وجوب میں اختلاف ہے. حنفیہ فرماتے ہیں کہ وقت وجوب امتداد الوقوف الی اللیل, یہی حنابلہ کا ایک مشہور قول ہے. مالکیہ کہتے ہیں وقت وجوب جمع بین اللیل والنہار, یہی شافعیہ کا ایک قول ہے. شافعیہ دوسرے قول میں جمع بین اللیل والنہار کو سنت کہتے ہیں. اس اختلاف کا ثمرہ یہ ظاہر ہوگا کہ جن لوگوں کے نزدیک امتداد الوقوف واجب ہے ان کے یہاں یہ واجب اسی وقت ادا ہوگا جب کوئی دن میں وقوف کر کے ٹھہرا رہے حتیٰ کہ رات داخل, اور اگر کوئی عرفات آیا اور پھر چلا گیا اور پھر رات میں آیا تو جمع بین اللیل والنہار تو مل گیا, امتداد الوقوف نہیں ملا. اب حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ بخاری نے اس سے وقت وقوف کی طرف اشارہ کیا, ان کا مطلب یہ ہے کہ تحجیر بالرواح کا لفظ کہا. رواح کہتے ہیں اور میں زوال کے بعد چلنے کو, تو گویا بخاری نے یہ بتا دیا کہ اس کا وقت زوال کے بعد شروع ہوتا اور امام حنیفہ و امام شافعی کی موافقت کی چلی. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف الشامي قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم قال كتب عبد الملك للحجاج لا يخالف ابن عمر في الحج فجاء ابن عمر وانا معه يوم عرفه حين زالت الشمس فسامع. یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں بخاری صرف یہ کہتے ہیں کہ انسان کو عرفہ کے دن منی سے عرفات جانے میں تعجیل کرنا چاہیے. چلیے فصاح عند سرادق الحجاج فخرج وعليه الحبس. فصاح عند سرادق الحجاج, آواز دی حجاج کے سرا پردہ کے پاس. سرادق معرب سرا پردہ
چلیے فخرج عليه بالحبة معصرة فقال ما لك وہ ایک معصفر چادر لپیٹے ہوئے تھا، اس سے معلوم ہوا کہ معصفر کا پہننا جائے. یہی شافعیہ کا مسلک ہے، لیکن اس پر یہ اشکال ہے کہ یہ تو حجاج کا عمل ہے. اس کا جواب یہ ابن عمر کے سامنے پہنا اور ابن عمر نے اس پر کوئی نکیر نہیں کی. معلوم ہوتا کہ معصفر پہننا جائز ہے. بہرحال امام شافعی احمد کے یہاں جائز، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں نہیں جائز، اس لیے کہ تو خوشبو میں داخل ہے. اور مالکیہ کراہت کے قائل جو کہتے ہیں یہ تو ملون کپڑا ہے اور عصفر ان کے یہاں، عصفر کا رنگ مجالس محافل میں مکروہ ہے. چلیے فقال ما لك يا ابا عبد الرحمن فقال ابا ان كنت تريد السنه فقال هذه الساعه قال نعم قال فانزلني حتى افيض على راسي ثم اخرج فنزل حتى خرج مہلت دو تاکہ میں ذرا غسل کر لوں. چلیے فنزل حتى خرج الحجاج فسار بيني وبين ابي فقلت ان كنت تريد السنه فاقصر الخطبه واعجل الوقوف فجعل ينظر سنت کا اتباع مقصود ہو تو خطبہ مختصر دینا اور وقوف میں تعجیل کرنا. چلیے فجعل ينظر الى عبد الله فلما راى ذلك عبد الله قال صدق وبالاسلام المسلمين الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ابي عبد الله البخاري رضي الله تعالى عنه قال باب الوقوف على الدابه بعرفه. امام بخاری نے بتا دیا کہ عرفات میں دابہ پر وقوف ہوگا، اور یہ ان تتخذوا ظهور دوابکم منابرہ کی ممانعت کے تحت داخل نہیں ہے، اس سے مستثنا ہے. جس نے ظہور دواب کو منبر بنانے سے منع کیا ہے اسی نے سواری کے اوپر وقوف فرمایا. پھر اس کے بعد ائمہ اربعہ کا مذہب کا راجح قول تو یہی ہے کہ وقوف راکباً افضل. شافعیہ حنابلہ قول میں وقوف علی الاقدام کو افضل کہتے ہیں، اور ایک قول میں دونوں کو برابر